آلہ وبارک وسلم علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک نے فضل و کرم نال اللہ پاک اساں دینی نسبت نال چند گھڑیاں بیٹھنا نصیب کیتا۔ رمضان المبارک نا بابرکت مہینہ اور خصوصاً آج شب قدر رات مشہور اور معروف جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش قسمت نصیب ہوں گے۔ اس رات کے اندر خصوصی برکات اللہ پاک کی طرف ہو اس مسلمان واسطے کہ جڑا رات نے اس پہلے اپنے وقت کا قیمتی بنانے واسطے راتی جاگ کے کسی حالت بھی تلاوت ذکر اذکار نماز کرنا۔ الحمدللہ اللہ نے فضل اللہ سی چودھری محمد نقائش صاحب اللہ نے فضل اللہ حاضر ہوا اور سارے پیغام الحمدللہ صحیح بھی کیتی ہے۔ اللہ پاک اللہ جزائے خیر دے انہوں نے الحمدللہ محبت نال سارے مسلمان جمع خصوصاً سارے مہربان دوست اور بھائی مولانا تنویر صاحب اور انہوں نے پانچے الحمدللہ حافظ ثاقب صاحب اور دیگر دوست اس کو چار گلا موٹی کر دیا کہ رمضان میں بابرکت مہینے کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ چند لوگ ایسے جو اس بابرکت مہینے نے برکت تو محروم رہے۔ اسی فرمایا سب تو پہلا وہ آدمی جڑا آدمی شراب نہ عادی ہے، اگر وہ توبہ کر چھوڑنا تو اللہ پاک رمضان کی برکت معافی کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر تے وہ آدمی جو قطع رحمی عزیز و قارب رشتہ داران بھائی بہن چاچا ماموں انہوں نے ناراضگی نے حالت زندگی پر گزارنا۔ اور تیسرا وہ مسلمان نے دل کے اندر کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، اس نے بھی صبح مبارک جو خصوصاً اس شب قدر کی رات مغفرت نہیں ہوئی۔ اور چوتھے نمبر تے وہ مسلمان جس اپنے والدین ناراض کیتا وہاں پہ اس کو ناراض اور زندگی پر گزارنا۔ اس سے والدین نے انسان میں بڑے احسان ہو۔ والدین کی دنیا انسان نے جسم میں آنے کا ذریعہ والدین پڑھنے اور والدین نے بہت بڑی قربانیاں والدین کی قربانیاں انسان کی شخصیت دکھا دی۔ والدین کی قربانیاں دینے بچے کی زندگی کے اندر ایک نمایاں کردار والدین نہ ہونا۔ الحمدللہ والدین کی قربانی نہ بچہ الحمدللہ دنیا کے اندر عزت پانا۔ تاریخ دستی ہے کہ تاریخ کے اندر جتنے بھی الحمدللہ نامور بچے نامور لوگ گزرے انہوں نے اندر الحمدللہ عزت نے جڑی سب تو بڑی چیز باعث بنی ہے وہ والدین کی قربانی ہے۔ خصوصاً تاریخ کے اندر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بارے لکھیا جنہوں والدین کی خدمت واسطے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو معلوم رہ گئے۔ اگر چند لمحے ہی صحبت میں لگ گیا تو وہ الحمدللہ صحابی بن گیا۔ اور والدین کی خدمت کی وجہ تو نبی علیہ السلام کی محفل نہیں آ سکے۔ اور اتنا بڑا اللہ پاک نے اعزاز دیتا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ قبیلہ مراد نے ایک نوجوان ہے جس کا نام اویس ہے۔ جس وقت بھی اس در ملاقات ہوئے امت مسلمہ سے اس کو دعائے مغفرت کروائی۔ ایک صحابی ایک تابعی کو امت سے مغفرت کروانا وجہ کی وہ اپنی والدین کی خدمت بہت زیادہ کی تھی جس میں تو سارے مقام ملا۔ اور الحمدللہ کئی لوگ ہیں جن دنیا کے اندر والدین کی خدمت کر کے انہوں نے دعا کہہ کے دنیا کے اندر بڑی خوشی کی زندگی گزارنے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرنے ایک نوجوان اپنی والدہ کندھے سے بٹھا کے طواف کروایا 7 چکر کرانے کے بعد اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو آئے اور آن کیا کرے کہ حضرت میں اپنی معاونہ حق ادا کر چھوڑا۔ حضرت فرمایا معاونہ حق ادا کرنا تو دور نکل، جس وقت تیری پیدائش ہوئی ہے اس درد ذہن وقت
اس تیری والدہ نے ٹھنڈی سا کے دیے وہ سارا بھی آنے وقت حق ادا نہیں ہوا تو والدین نے جتنی بھی انسان خدمت کرے حق ادا نہیں ہوا اللہ پاک اگر ساڑھے والدین حیات ہوں تو اللہ پاک اسان توفیق دے دے سے ان کی خدمت کرا اور والدین چلے گئے دنیا کو حق بڑھنا حدیث جانا کہ کم از کم ہفتے سے ایک بار آدمیوں نے قبر دیوانی کی حاضری دے رہے ان سے دعائیں مغفرت کرے اللہ پاک پر اس وقت مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ صرف عید نے چاہے رسمی طور پر عید کی نماز پڑھ کے لوگ قبرستان میں رہے اور وقتی طور پہ بن کے حاضری لائی پڑھے بغیر بس حاضری لا کے آوے رہے اصل موضوع حقیب ہے کہ مرنے تو بعد جب انہوں نے عزیز و قارب والد رشتہ دار ہو خصوصاً دوست اور پورا تعلق برقرار رکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی راج ملا اپنے سر تو پگڑی لا کر سر پہ رکھی پوچھا گئی اس آدمی نے سر پہ تو سر دیہاتی نے پگڑی رکھی ہے حالانکہ تسی بڑے عالم بزرگ صحابی عزت والے ادھر دیہاتی فرمایا اس بات سے اپنی پگڑی نے سر پہ رکھی کہ میرے والد کا دوست ہے اور والد نے دوست کا حق بڑھنا تو سا اتنی عزت دیتے ہیں جس طرح تو سارے والد زندگی نے اندر اپنے دوست کا دینے والد مرنے تو بعد میں کو دنیا نے اندر کوئی دوست ہے جس طرح نبی علیہ السلام دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی ہے انہوں نے انتقال ہوا اس انتقال تو بعد بھی نبی علیہ السلام کھانا بنا کے مختلف گھر اندر بھیج جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرمایا کہ نوکر کار میں کہاں کھانا بھیجنا کہ ای عورت کا حضرت خدیجہ نے سہیلیاں اور سہیلی کا حق بڑھنا کہ مرنے تو بعد بھی اس طرح تعلق برقرار رکھا وجے اور خود نبی علیہ السلام ان نوکر جن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعلق برقرار رکھا اگر وہ اس طرح دوست اور والد نے کوئی سہیلیاں انہوں نے مرنے تو بعد انہوں نے تعلق رکھنا چاہیے باقی زندگی کے اندر سب جو انسان نے ایک مشکل مرحلہ آنا کہ شادی ہونے تو بعد انسان نے اپنے بیوی بھی حقوق اور والدین نے بھی حقوق اس سے فرمایا قیامت کی نشانی جو ایک نشانی ہے جیسے کہ عطا الرجل امرأته وحقه وادنى صديقه واقصى اباه کہ لوگ اتنے ظلم کر سن والدین نہ کہ بیوی کی اطاعت کر کے باؤ نہ ظلم ہو سی دوست کی اطاعت کر کے والد نہ ظلم ہو سی یہ قیامت کی نشانی جیسے ہے اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ پاک اساں انہاں لوگوں جو نہ کرے اسے اپنے والدین یا تلفی کرا اور اپنی بیوی نے جڑا نہ حقوق نے بالکل بیوی نے بھی حق ہے اس کو بھی ادا کرنا ضروری والدین جو ہے انہوں نے بھی حق دو بس برابر برابر انسان قرآن سنت کی روشنی چلے تو زندگی اعتدال گزرنی ہے والدین نے دعاؤں بھی ملنی بیوی نے بھی بچے نے بھی دعاؤں ملنی اللہ پاک کی دعا ہے جڑی میں گلا کی جو دن کا ایسا بنا اللہ پاک جزائے خیر دے انہیں بڑی ماشاءاللہ قربانی دے کے انہیں محبت ہے اور سارے بھائی عبداللہ اپنے ساتھ افزا نے کہ اللہ پاک موقع دیتا اندر بھی اللہ پاک کی دعا ہے موقع انشاءاللہ حاضری ہونی رہی اور انشاءاللہ میں گزارش کر سکوں خصوصاً مفتی تنویر صاحب ہیں کہ جتنے حضرات بیٹھے الحمدللہ انہیں موجودگی نے دور جامع جی دعا کرواؤں اور اس نے تو سارے حضرات جس طرح چودھری صاحب اور عزیز و قارب ساڑھے بھی عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے ان سے دعا کی تھی وجہ کہ اللہ پاک اس برکت رات کی برکت دے انہوں نے مغفرت فرمائے کہ اللہ پاک آئندہ آنے کی جڑی ساری زندگی ہے اس کا قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وعلیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اجعلني السبولا واجعلني شكورا واجعلني في العين السبيلا وفي أعين الناس نبيلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رحيم جو کچھ کہا جو کچھ درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کریم جتنے مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے خصوصاً چودھری صاحب کے والدین رشتہ دار عزیز و قارب جو ہمارے ذہنوں میں جو نہیں یاد تمام مرنے والے مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش فرما اللہ کریم یہاں جتنے مسلمان بھائی حاضر ہیں ان سب کی شرعی حاجات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما اللہ کریم ان سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یہاں جتنے مسلمان بھائی ان کے ساتھ دوستی محبت تعلق کی بنا پر اکٹھے تمام مسلمانوں کی شرعی حاجات کو پورا فرما یا اللہ یہاں کے جو مسلمان بھائی جس بھی یا اللہ کاروبار میں جائز حلال لگے ہو اور یا اللہ پاک
کاروبار کو جو جائز اور حلال ہے اس کو برکات نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، ان کی جوانیوں میں برکت نصیب فرما۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو جب تک زندہ رہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان اس میں بسنے والے ہر مسلمان کو اللہ کریم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جب تک زندہ رہے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں اللہ تراویح پڑھنے کی، اللہ کریم روز قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جو رمضان کے ایام باقی ہیں ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ کریم جب تک زندہ رہیں اللہ کریم ہر وہ کام جو تجھے محبوب ہو کرنے کی توفیق دے، ہر وہ کام جس سے تو خفا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور موت آئے تو اللہ کریم ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔